یہ عالم اسلام کے دوسرے بڑے فلسفی فارابی، ان کا نام محمد بن محمد فارابی، محمد بن محمد فارابی، ان کو معلم ثانی بھی کہا گیا ہے، معلم ثانی، سیکنڈ ٹیچر۔ پہلے ٹیچر معلم اول وہ ارسطو ہیں، اتنا بڑا درجہ ہے، فادر آف فلاسفی کہتے ہیں مجھے، سیکنڈ ارسطو۔ معلم اول ارسطو، معلم ثانی یہ فارابی ہیں۔ یہ مسلمانوں نے یہ کہا ہے یا تمام فلاسفی؟ تمام فلاسفہ نے اس کے بعد جی ایون ویسٹرنز؟ جی ان کی ولادت ہوتی ہے 258 ہجری میں اور وفات ہوتی ہے 339 قمری، یہ ہجری قمری، میلادی نہیں لکھ رہا ہوں، قمری لکھ رہا ہوں، یعنی ان کا زمانہ تیسری اور چوتھی جو ہجری تھی صدی، اس وقت ان کی 80 سال عمر تھی، 80 سال۔ دمشق میں ان کا مدفن ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ دمشق سے جا رہے تھے فلسطین کی طرف، فلسطین کا علاقہ ایک اسقلان، وہاں جا رہے تھے تو راستے میں ڈاکو نے ان کو قتل کر دیا تھا، ڈاکوؤں کے ہاتھوں یہ قتل ہوئے تھے۔ یہ جو بات ہے کہ ڈاکو نے قتل کیا، اس کو لکھا ہے ایک کتاب ہے تاریخ و حکماء الاسلام، اس کے مصنف ہیں ظہیر الدین بیہقی، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کو ڈاکو نے قتل کیا تھا۔ یہ ان کی یہ 499 سے 565 ان کا زمانہ ہے۔ ان کی ولادت کہاں ہوتی ہے؟ شہر فاراب سے فارابی ہیں، فاراب سے فارابی۔ یہ جو ترکی کی طرف وہ جو علاقہ ہے نا، ترکی کے بارڈر کے ساتھ جو ملتا ہے، وہاں ایک شہر تھا جس کا نام فاراب تھا، وہاں ان کی ولادت ہوئی تھی، یہ وہاں کے تھے، اسی وجہ سے ان کو فارابی۔ یہ ایرانی النسل تھے، ایرانی تھے۔ انہوں نے یہ ان کے برعکس کیا نام تھا، کندی چونکہ بہت امیر قبیلہ کے لوگ، ان کے والد صاحب بھی چونکہ گورنر تھے کوفہ کے، تو امیر گھرانے سے تعلق تھا ان کا، لیکن فارابی بہت ہی فقیر، یعنی کیا کہتے ہیں بڑے کالا والا آن لائن ہے، اچھا فارابی کی تحصیلات کہ کہاں علم حاصل کیا انہوں نے۔ تحصیلات کے کہاں علم حاصل کیا، کہتے ہیں اس زمانے میں 2 علمی مرکز تھے، 2 علمی مرکز مشہور جو تھے، 2 علمی مرکز تھے اس زمانے میں، جو بھی علم حاصل کرتا تھا وہ اس طرف، ان 2 مرکزوں میں سے کسی ایک کی طرف جاتا تھا۔ ایک ہیران، یہ ترکی کا علاقہ ہے، جو ابھی ترکیہ ہے نا، اس کا علاقہ ہے ہیران۔ یہ ایک اس وقت یعنی مشہور علمی مرکز تھا، جنہوں نے علم حاصل کرنا ہوتا تھا تو وہ اس شہر میں جاتے تھے۔
چونکہ کیا کہتے ہیں یہ جو تھا نا یہ مرکز یہ اسکندریہ کی میراث کا وارث بھی تھا، اسکندریہ کی میراث کا وارث بھی یہی مکتب تھا۔ جو کہ متوکل عباسی جو خلیفہ تھا نا اس کے زمانہ میں انطاکیہ سے یہاں منتقل ہوا تھا، انطاکیہ سے ہیران میں منتقل، یعنی ہیران میں متوکل عباسی کے دور میں انطاکیہ سے یہاں منتقل ہوا تھا۔ جی یہ بیسیکلی وہ ان کی جو ہے جو وراثت آپ کہہ لیں جو یونانیوں کی تھی، جی جی وہ جو سارا ویسے تو یہ ایجپٹ ہے، جی الیگزینڈریا ایجپٹ جی جی جو کہ گریکس کا کالونی تھی، مگر گریکس نے الیگزینڈریا سے وہ پرانے ہرمیٹک علوم حاصل کیے جو روحانی تھے، جو کہ حضرت ادریس سے چلے آ رہے تھے۔ اسکندریہ سے اسکندریہ اس لیے مشہور ہے صحیح کہ عقلی اور روحانی چیزوں کو بہت ہی اسپیشل سینٹر ہے۔ انطاکیہ تو ادر دین اسکندریہ، ادھر سے گیا نا انٹیوک، وہاں سے گیا تھا۔ جی جی یہ متوکل عباسی کے دور میں یہ ایک بہت اسپیشل لائن ہے جو گریکس کو بھی اس نے فیڈ کیا اور مسلمانوں کو بھی کیا۔ صحیح۔ نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انطاکیہ اور اسکندریہ یہ سیم؟ کہہ رہے ہیں اسکندریہ سے وہ علم انطاکیہ منتقل ہوا، وہاں سے جی سینٹر جی جی یونانیوں نے انطاکیہ شروع کیا، یہ نہیں پتا۔ یہ متوکل عباسی نے انطاکیہ سے جی اسکندریہ سے انطاکیہ یہ شروع ہوا۔ نہیں الیگزینڈریا کیونکہ یونانیوں کی کالونی آ گیا تھا نا، یونانی کہیں سے الیگزینڈریا سے تو گریس گیا۔ اس زمانے میں دوسرا جو علمی مرکز تھا وہ بغداد تھا، دارالخلافہ بغداد۔ کہتے ہیں کہ جب یہ بغداد علمی مرکز بنا تو بہت سارے بڑے بڑے اساتذہ نے، بڑے بڑے مصنفین نے، مترجمین جو ترجمہ کرنے والے تھے یونانی آثار کے، یا انہوں نے وہ یہاں سے یہاں شفٹ ہو گئے، ایران سے بغداد شفٹ ہو گئے۔ تو جب بغداد شفٹ ہو گئے تھے سارے تو بغداد مرکز۔ آپ کہتے ہیں یہ متوکل کے بھی بعد کی بات ہے؟ جی جی بعد کی بات ہے۔ دیکھیں ان کا میں نے بتایا نا 258 سے 339 ہجری، متوکل کی بہت بات ہے۔ جی جی کہ یہ بغداد جب دارالخلافہ جب علمی مرکز بنا تو یہ فارابی صاحب وہاں آئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ فارابی صاحب نے علم حاصل کیا بغداد میں۔ اب فارابی صاحب کے اساتید استاد کون تھے؟ فارابی صاحب کے استادوں میں سے نام لکھا ہوا ہے ابو بشر متا۔ یہ کہتے ہیں یہ منطقی تھے، منطقی دان، بہت بڑے منطقی تھے ابو بشر متا۔ انہوں نے وہاں سے بغداد میں ان سے علم حاصل کیا، پھر بغداد سے چلے گئے حیران چلے گئے تو وہاں جا کر ایک بہت بڑے فلسفی تھے، مسیحی تھے، عیسائی فلسفی، ان کا نام تھا یوحنا بن حیلان، ان سے علم حاصل کیا۔ پھر دوبارہ یہ حیران سے بغداد واپس آ گئے۔ جب بغداد واپس آئے تو پھر انہوں نے ارسطو کے فلسفی آثار کو پڑھنا شروع کیا۔ بغداد سے حیران چلے گئے تھے، حیران میں ان سے علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد پھر دوبارہ بغداد آئے۔ جب بغداد آئے تو بغداد میں اب انہوں نے ارسطو کے جو تالیفات تھیں، کتب تھیں، ان کے نظریات تھے وہ پڑھنا شروع کیے۔ جب وہ پڑھنا شروع کیے، ان کی تحقیق کی، تو کہتے ہیں کہ سب سے اتنی اچھی تشریح کی کہ اس زمانے میں
ارسطو کے سب سے بہترین مفسر اور شاعر جو تھے وہ یہی فارابی تھے. اسی وجہ سے ان کو معلم ثانی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ارسطو کے شاید آثار کو کوئی نہ سمجھ سکتا، جس طریقے سے انہوں نے وہ تشریح کی ہے، اور اسی وجہ سے ان کو معلم ثانی کا لقب دیا گیا ہے. یہ چونکہ وہ امیر تھے، کیا نام تھا، کندی صاحب، یہ فقیر غریب تھے، غریب گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اس وجہ سے لوگوں سے بھی دوری اختیار کرتے تھے، نہیں رہتے تھے لوگوں کے اجتماع میں. تو لیکن جہاں بھی جن لوگوں نے ان کی زندگی پہ کتابیں لکھی ہیں، سب نے یہی کہا ہے کہ ان کی زندگی میں یہ لکھا گیا ہے کہ جس نے بھی ان کو دیکھا ہے یا یہ کتاب پڑھ رہے ہوتے تھے یا لکھ رہے ہوتے تھے. پوری زندگی میں انہوں نے یہی کام کیا ہے، لکھنا اور پڑھنا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا. اور اس کے علاوہ موسیقی کے بہت بڑے استاد تھے، بہت بڑے ماہر تھے جو ہے نا وہ. کتاب الکبیر فی الموسیقی، جی بہت زیادہ ریسرچ کی، تو ان کے زمانے ساری پریکٹس کی میوزک کی سب انہوں نے ڈاکیومنٹ کر اور پھر اس کا انالیسس. یہاں سے علم حاصل کر لیا بغداد سے، پھر یہ دمشق میں گئے. دمشق میں ان کی زندگی میں لکھا ہوا ہے کہ 6 سال انہوں نے مصر میں بھی گزارے، آخری زندگی کے مصر میں بھی. کسی نے زیادہ لکھا ہے، کسی نے زیادہ تر لکھا گیا 6 سال. لیکن یہ دمشق میں بھی گئے. کہتے ہیں کہ دمشق میں جب گئے تو اس وقت فارابی علمی لحاظ سے ایک مسلم شخصیت تھے، چونکہ 20 سال انہوں نے بغداد میں تدریس پڑھایا ہے، پڑھا ہے، کتابیں لکھی ہیں، ترجمے کیے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی علمی جو شخصیت تھی مسلم ہو چکی تھی. سب انہیں فارابی کے نام سے یا معلم ثانی کے نام سے جانتے تھے. پھر اس کے بعد 20 سال پڑھانے کے بعد یہ دمشق میں چلے گئے. دمشق میں پھر جب رہے تو وہاں انہوں نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، دور تھا وہ سیف الدولہ حمدانی جو وہاں کے گورنر تھے، حاکم سیف الدولہ حمدانی. انہوں نے بلایا تو یہ وہاں چلے گئے ان کے پاس. ان سے ان کی چونکہ بنتی تھی وہ نظریات بھی، وہ بھی میرے خیال میں ایرانی تھے. ہاں جی، سیف الدولہ، اسی وجہ سے شاید جو ہے نا وہ سیف الدولہ یہ وہاں چلے گئے. ابھی بھی ان کے قلعہ ہے وہاں پہ، یہ سیف الدولہ حمدانی کا. وہاں پہ 10 سال پہلے تو تھا، 8-10 سال پتہ نہیں ابھی ہے یا نہیں. بغداد سے کیوں گئے تھے؟ چونکہ بغداد میں لڑائی جھگڑے زیادہ تھے، چونکہ وہ علمی مرکز تھا نا، تو جہاں پہ علمی مرکز ہو پھر لڑائی جھگڑے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. علمی لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، پھر اس کے علاوہ دوسرے بھی ہوتے ہیں جو ہے نا وہ. تو لڑائی جھگڑوں سے وہ تنگ آ کے انہوں نے بغداد سے دمشق میں گئے اور سیف الدولہ حمدانی کے پاس رہے. یہ اس وقت کے حاکم تھے دمشق کے. تو پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں 6 سال کہتے ہیں مصر میں بھی رہے. پھر آخر میں اسی دمشق سے جا رہے تھے وہاں فلسطین میں. راستے میں فلسطین کا علاقہ اسقلان، وہاں جا رہے تھے تو راستے میں ڈاکو نے انہیں قتل کر دیا. ان کے کچھ شاگرد تھے، استاد تو 2 مشہور تھے. اب ان کے شاگرد ایک یحییٰ بن عدی، یہ شاگرد تھے. ابو سلیمان سجستانی، مشہور شخصیت ہیں یہ تو. ابو الحسن محمد بن یوسف عامری، اور ابو حیان توحیدی، یہ ان کے شاگرد تھے. یحییٰ بن عدی، ابو سلیمان سجستانی، ابو الحسن محمد ابن یوسف عامری، ابو حیان توحیدی، یہ شاگرد تھے ان کے. ان کی جو مشہور کتابیں ہیں
مشہور کتابیں، مشہور کتب کتابیں. السیاست المدنیہ. چونکہ فارابی صاحب کا زیادہ فلسفہ سیاست کے اوپر ہے، اور سیاست میں ان کا ایک مشہور نظریہ مدینہ فاضلہ کے نام سے، جو انشاءاللہ ابھی میں ذکر کروں گا. تو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. ایک کتاب ہے السیاست المدنیہ، یعنی شہر کی سیاست. البتہ اس میں انہوں نے سیاسی اقتصاد کے اوپر گفتگو کیا ہے. دوسری ان کی جو مشہور کتاب ہے، جو ابھی ہمارے پاس بھی ہے، جس میں انہوں نے کوشش کیا ہے کہ یہ بھی کہ یہ دوسری کتاب ہے الجمع بین آراء الحکیمین. حکیمین افلاطون الالہی و ارسطاطالیس. عربوں نے ان کو ڈیوائن پلیٹو کہا تھا. جی افلاطون الالہی ہے نا. جی جی افلاطون بہت اونچا درجہ ہے. جی جیسے کہ نیرلی پروفٹ ہوئے اللہ والے. الجمع بین آراء الحکیمین افلاطون الالہی و ارسطاطالیس. انہوں نے ارسطو اور افلاطون کے نظریات کے درمیان ان کو جمع کرنے کی کوشش کیا، اور ان کہا ہے کہ ان کے درمیان کوئی تضاد اور اختلاف نہیں ہے. مطابقت دی ہے، مطابقت کی کوشش کی ہے. اور یہ بھی کتاب ہے ان کی، جو ہے نا الجمع بین آراء الحکیمین. میرے خیال میں مقدمہ بھی ابھی حسین ناصر نے بھی میرے خیال میں اس کے اوپر تو لکھا تھا. جی. تیسری کتاب ہے رسالۃ فی ماہیت العقل. عقل کی حقیقت کے بارے میں رسالہ. اس میں عقل کی اقسام اور عقل کے جو ہے نا درجات اور مراتب ذکر کیے ہیں. اور ان سے زیادہ ایک مشہور کتاب ہے، وہ ہے تحصیل السعادہ. تحصیل السعادہ. یہ کتاب اخلاق اور فلسفہ نظری کے بارے میں ہے. فلسفہ نظری یعنی یہی عقلی فلسفہ جو ہے نا، وہ نظری. فلسفہ عملی وہی اخلاق. جی تھیوریٹیکل. اخلاق اور فلسفہ نظری کے متعلق یہ کتاب. تھیوریٹیکل نظری، جی عملی پریکٹیکل. جی ethics بھی morals بھی perfection of the soul, virtue producing the virtuous soul. virtues کہتے ہیں نا انگریزی میں اخلاق. ہم تو اس کو بہت محدود معنوں میں لیتے ہیں. جی آؤٹ ورڈ کیریکٹر ٹریٹس لیتے ہیں. جب وہ کہہ رہے ہیں سول کی کیفیت پوری ٹرانسفارم ہو، اس کو خود کہتے ہیں، اس کو سعادت کے ساتھ پھر وہ انسان. جی حضور نے فرمایا کہ مجھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. جی بڑا گہرا معنی اصل میں. جی چونکہ اسی سعادت کی تحصیل کے لیے بھی انہوں نے یہ نظریہ دیا کہ ہدف اصل میں سعادت ہے. تو یہ سعادت کا ہدف اخلاق کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور پھر اس کے لیے یہ سیاست کے بغیر ممکن نہیں ہے. جب تک آپ کے پاس حکومت نہ ہو، آپ اس سعادت تک نہیں پہنچ سکتے. پھر وہ مدینہ فاضلہ کا اور اب وہ نظریہ پیش کیا انہوں نے، وہ ابھی میں بیان کروں گا. اچھا، پانچویں کتاب ہے ان کی رسالۃ فی اثبات المفارقات. یہ عربی کی اصطلاح ہے مفارقات. مفارقات کہتے ہیں جو غیر مادی چیزیں ہیں. عقول، فرشتوں کو مفارقات کہا جاتا ہے. رسالۃ فی اثبات المفارقات، کہ مادی چیزوں کو تو آپ یعنی سامنے موجود ہیں، جو چیز مادی نہیں ہے ان کو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ مفارقات فرق سے ہے، جدائی. مفارقات فرق. یہ ہے رسالۃ فی اثبات المفارقات، جو غیر مادی ہیں ان کو ثابت
کیا انہوں نے. مادیت سے وہ فارغ الگ ہے, الگ. مجرد بات میں یعنی موجودہ اس میں لکھا گیا موجودات غیر مادی, غیر مادی موجودات کو ثابت کیا ہے. ٹیکنیکل لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے مجرد. جی مجرد استعمال ہوتا ہے, یہ اس کو مجرد استعمال, اس کو کہتے ہیں موجودات مجرد, مجرد کہتے ہیں, غیر مادی کو مجرد کہا جاتا ہے. رسالۃ فی السیاسہ, سیاست میں ایک لکھا ہے انہوں نے رسالہ. 7واں ہے فصول الحکم, یہ 7ویں کتاب ان کی. اس میں الہی حکمت کی گفتگو ہے. اس میں حکمت, وہ حکمت جو حکیمانہ باتیں ہیں, نہ فلسفی, وہ بیان کیا انہوں نے, یا اور نفس کی باتیں کی ہیں انہوں نے. موسیقی کبیر, انہوں نے موسیقی کبیر یہ کتاب ہے. اور آخری کتاب ان کی فصول الحکم, موسیقی کبیر, اور آخری کتاب ہے اغراض و ارسطہ تالیث فی کتاب مابعد الطبیعہ. یہ ارسطو کا مقصد کیا تھا مابعد الطبیعہ کتاب میں. مابعد الطبیعہ یعنی ماورات, میٹا فزکس. کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے ان کی ایک ایسی مہم ترین کتاب ہے کہ بعد میں ابو علی سینا نے بھی ارسطو کو سمجھنے کے لیے وہ کتاب سے استفادہ کیا ہے. اسی کتاب سے ابن سینا جیسی شخصیت نے, یہ فارابی کی وہ کتاب ہے. جی آپ کہتے ہیں کہ ان کے کافی سارے کچھ مسائل ہیں, 5-6 مسائل میں نے جمع کیے ہیں جو مہم مسائل ہیں فلسفی, جن میں انہوں نے اظہار نظر کیا ہے. وہ ہے وحدت فلسفہ, فلسفی مسائل. پہلا مسئلہ وحدت فلسفہ. 2 شریعت اور فلسفہ کے درمیان مطابقت انہوں نے قائم کیا ہے. یہ دوسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ خدا بند فارابی کی نظر میں انہوں نے نظریہ پیش کیا. ٹھیک ہے. چوتھا مسئلہ کثرت. کہتے ہیں ہم خدا کیوں نہیں کہتے؟ خدا کہہ دیں. اچھا جی کوئی مسئلہ. کثرت کیسے اللہ تعالیٰ سے, یہ کائنات کیسے بنی ہے, دوسرے لفظوں میں کائنات کی تشکیل کیسے ہوئی ہے. چوتھا مسئلہ یہ, اس کو ایسے لکھیں, تشکیل کائنات. تشکیل کائنات. کثرت کا ایسا مطلب ملٹیپلسٹی. جی because if God is one, how can multiplicity exist? 5واں نظریہ ہے سیاست کا. سیاست فارابی کی نظر میں. پہلا نظریہ وحدت فلسفہ. فارابی صاحب لکھتے ہیں کہ فلاسفہ چاہے متعدد ہو جائیں, فلسفہ ایک ہے. فلسفے کے درمیان انہوں نے وحدت کے قائل ہوئے ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے نا وہ کتاب بھی لکھی ہے الجم بین رائے الحکیمین. ان کی جو ارسطو اور افلاطون کی نظریات کو انہوں نے جمع کیا ہے اور ان کے درمیان مطابقت دی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ہم ظاہری طور پہ ہمیں تضاد نظر آ رہا ہے, ظاہری طور میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کا یہ نظریہ ان کے خلاف ہے. اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو نہیں, یہ وہی باتیں ہیں جو ملتی جلتی باتیں ہیں. لہذا جتنے بھی فلاسفہ متعدد ہو جائیں, بہت سارے ہو جائیں, 1000 ہو جائیں, 2000 ہو جائیں, لیکن فلسفہ ایک ہے. فلسفہ میں وحدت کے قائل تھے. ٹھیک ہے, یہ تھا ان کا پہلا وہ نظریہ. پھر انہوں نے دوسرا جو نظریہ ہے وہ شریعت اور فلسفہ کے درمیان مطابقت. وہ کہتے ہیں شریعت دین بھی حقیقت
کا نام ہے، فلسفہ بھی حقیقت کے متعلق گفتگو کرتا ہے، تو دونوں حقیقت ہیں، لہذا وہ جو آپ کو ظاہری طور پہ قرآن میں یا تعلیمات دینی جو فلسفہ کے مخالفت میں ہمیں نظر آتی ہیں وہ مخالفت نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ جو فلسفی مسائل خلاف ہیں قرآن کے ان کی تعویل کریں، اور جو قرآن کے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ فلسفہ کے خلاف ہیں ہمیں ان کی تعویل کرنی چاہیے. ہم تعویل کریں گے تو تعویل کی صورت میں فلسفہ شریعت اور فلسفہ وہ ان کے درمیان مطابقت ہو جاتی ہے. تعویل کے ذریعے سے ہم مطابقت برقرار کر سکتے ہیں. وہ ظاہری آپ کو اختلاف نظر آئے گا کہ مثلا جو ہے نا وہ قیامت کے دن اسی نفس سے اسی بدن سے انسان کو جزا و سزا ہوگی، ٹھیک ہے. خدا کہہ رہا ہے مثلا دین تعلیمات دینی یہ کہتی ہیں، فلاسفہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ بدن آ ہی نہیں سکتا دوبارہ واپس. اچھا پھر ان کی جب تعویل کرتے ہیں، ان کی گہرائی میں جاتے ہیں تو آگے آ کے ملا صدرہ نے حل کر دیا ان کو مسئلہ، لیکن فلسفی لحاظ سے کہ کوئی آپس میں مطابقت تضاد نہیں ہے. معراج کا مسئلہ مثلا جو ہے نا وہ ہمیں یہ ویسے نظر آ رہا ہے کہ معراج جو ہے نا وہ ہو ہی نہیں سکتی، جو ہے نا وہ ممکن ہی نہیں ہے فلسفی لحاظ سے، کہ یہ جو جسم ہے اس کی صلاحیت اسی عالم تک ہے، اس عالم میں یہ جسم جا ہی نہیں سکتے، اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے. تو پیغمبر کو جو معراج ہوئی ہے وہ اس جسم سے تو نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب ہے روحانی تھی. اب جب روحانی تھی تو احادیث اور قرآن کہہ نہیں پیغمبر اسی جسم کے ساتھ گئے تھے، تو پھر تضاد تو نظر آ جائے گا نا. لیکن فلاسفہ نے پھر آ کے معراج کو بھی حل کیا ہے کہ اس طریقے سے کہیں گے تو دین کے ساتھ سازگار ہو جائے گی، اس طریقے سے کہیں گے تو نہیں ہوگی. یا مثلا ابو علی سینا نے نظریہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم، قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ عالم علی الاطلاق ہے، جزیات کا بھی عالم ہے، کلیات کا بھی عالم ہے، تمام اشیاء کا عالم ہے. اب پہلے سے بھی جانتا تھا، تخلیق سے پہلے، تخلیق کے بعد بھی جانتا ہے. ابو علی سینا کہتے ہیں کہ جزیات کا علم ہو نہیں سکتا. کیونکہ جزیات کا علم کا مطلب یہ ہے کہ جزیات تو تبدیل ہوتی رہتی ہیں. ہم ابھی ادھر ہیں، تھوڑی دیر میں باہر چلے جائیں گے، پھر تو کل کہیں اور ہوں گے، پرسوں کہیں اور ہوں گے. تو جب جزیات تبدیل ہو رہی ہیں تو میرا علم بھی تبدیل ہو جائے گا. جزیات کے ادھر ادھر ہونے سے علم بھی ادھر ادھر ہو رہا ہے، کہ ابھی میرا علم ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، جب آپ باہر چلے جائیں گے تو علم میں تبدیلی آ جائے گی. اب اگر ہم کہتے ہیں خدا جزیات کا عالم ہے تو خدا کی علم میں بھی تغیر ماننا پڑے گا، جو کہ ناممکن ہے. تغیر مانیں گے تو خدا کی ذات خدا کی ذات نہیں رہے گی، اتار چڑھاؤ نہیں، اور خدا کی ذات ہے. ابن سینا کو کافر جو ہے امام غزالی نے، دوسرے لوگوں نے بڑا فخر رازی نے، امام غزالی سب نے بڑے کفر نہیں. وہ جو سوری انہوں نے وہی کہ جو اقبال نے جو شکوہ جواب شکوہ میں ہوا ہے جو ہے نا، وہ انہوں نے بھی وہ جو بات کہی ہے در حقیقت وہ بھی انکار ہے. جو جواب دیا ہے، جو جواب بھی دیا ہے کہ نہیں جی میں جزیات کا منکر نہیں ہوں، لیکن وہ کلیات کا عالم بھی در حقیقت جزیات کا عالم ہوتا ہے. یہ جواب دیا تھا، تو پھر بھی بات تو وہی بن گئی. وہ بھی تو جواب دیا تھا کہ پہلے یہ دیا تھا کہ فلسفہ مجھے یہاں تک لاتا ہے، مگر کیونکہ حضور نے کہہ دیا، وہ اس میں کہا ماد جسمانی میں کہ ایمان کہ قیامت کے دن اسی جسم کو اسی کو سزا ملے گی، اسی کو جزا ملے گی. کہتے ہیں یہ فلسفی لحاظ سے حل نہیں ہوتا. پھر کہتے ہیں چونکہ صادق مخبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مادہ جسمانی ہے، اسی جسم کو سزا و جزا ہوگی، تو میں اسے پہ ایمان لا رہا ہوں، قبول کر رہا ہوں. ایمان کے ذریعے حل کیا، فلسفے کے ذریعے نہیں حل کیا انہوں نے. وہ اس طرح حل کیا کہ وہ کلیات کے علم میں جزیات. جی. تو اس طریقے سے جو، لیکن یہ سارے اختلافات تھے شریعت اور اس میں ملا صدرہ نے آ کے پھر ان سب کو حل کیا ہے. آخری مکتب جو فلسفے میں ہے وہ ملا صدرہ کا ہے. وہ اس مادہ جسمانی والے کو بھی حل کیا، وہ
کلیات جزیات والے مسئلے کو بھی حل کیا کہ جزیات متغیر ہوتی ہیں، تبدیل ہوتی رہتی ہیں، کلیات ثابت ہوتی ہیں، اس کی بھی بحث انہوں نے کی۔ بہرحال بڑے بڑے وہاں پہ جو ہے نا وہ انہوں نے نظریہ بیان کیے۔ خدا، تیسرا نظریہ خدا فارابی کی نظر میں خدا یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ وجود کی دو قسمیں کرتے ہیں۔ ٹائم ہے تیمور صاحب؟ 4 منٹ۔ اچھا 4 منٹ میں ایک چیز تو بیان کر سکوں گا۔ ان کا علم کے بارے میں بیان کر دیں۔ ایسے آپ لوگ پڑھیے گا جو ریڈر دیا اس میں تمام فلاسفہ کا بڑا اچھا سمریز ہیں۔ کہتے ہیں وجود جو ہے نا اس کی 2 قسمیں، ایک ممکن ہے ایک واجب ہے۔ وجود واجب وہ ہوتا ہے جس کی ذات تقاضا کرتی ہو کہ یہ اس کی ضرورت ہے، جس کی ذات تقاضا کرتی ہو کہ یہ وجود اس کے لیے ضروری ہے۔ ممکن وہ ہے کہ جس کی ذات تقاضا نہیں کرتی، وہ وجود بھی ہو سکتا ہے معدوم بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا۔ جیسے ہم ہیں، خدا کے علاوہ کائنات، ہم انسان، ہم ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے، ہمارا ہونا نہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے نا وہ واجب ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود اس کی ذات کے لیے ضروری ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود کہتے ہیں وہ واجب الوجود ہے۔ ما سوی اللہ، خدا کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ ممکن الوجود ہیں۔ کہتے ہیں وجود اگر ممکن الوجود ہے تو ممکن الوجود کو ضرورت ہے واجب الوجود کی۔ کیونکہ ممکن تب ممکن بنتا ہے جب اسے کوئی وجود عطا کرنے والی ذات ہو۔ اگر ہم کہیں کہ کوئی ذات نہیں ہے تو پھر سوال آگے چلا جائے گا اور ختم نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ثابت کرتے ہیں کہ وجود ممکن ہے واجب الوجود ہے۔ اگر ہر ممکن الوجود کو واجب الوجود کی ضرورت ہے، کیونکہ ممکن الوجود تب موجود ہوتا ہے جب اسے وجود عطا کرنے والی کوئی ذات ہو، وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ اس کے اوپر ایک دلیل دیتے ہیں بڑی اچھی، بڑی اس میں جو ہے نا وہ بحث ہے۔ یہ چوتھا کون سا تھا آگے؟ ہاں کثرت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، ٹھیک ہے۔ خدا میں ہم وحدت کے قائل ہیں، تعدد کے قائل نہیں ہیں، چونکہ مشرک نہیں ہیں، ہم واحد ہیں، وحدت کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ توحید کے قائل ہیں۔ جب ہم توحید کے قائل ہیں تو وحدت وہ فلسفی قاعدہ بیان کرتے ہیں، الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد۔ کہتے ہیں فلسفی قاعدہ عقلی لحاظ سے واحد ہی صادر ہوتا ہے، واحد سے واحد ہی نکلتا ہے، واحد 2 چیزیں نہیں یعنی خلق کر سکتی، واحد سے واحد ہی صادر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا عقل اول کو، یہ پھر انہوں نے کثرت کیسے یعنی کائنات تشکیل پائی۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وجود عطا کیا عقل اول کو، اب یہ عقل اول ممکن الوجود بن گیا، اس نے پھر آگے عقل دوم کو، پھر عقل سوم، یہ 10 عقول داغان، 10 عقلوں کے عقول اشر، 10 عقول کے قائل ہیں۔ 10ویں عقل کو عقل فعال کا نام دیتے ہیں، عقل فعال کا نام دیتے ہیں۔ جی یہ جو 10واں عقل ہے نا، اس عقل فعال نے آگے اس عالم، ہمارے عالم کو خلق کیا ہے۔ ہمارے عالم کی تخلیق اس عقل اول نے کی ہے، عقل دوم میں، عقل فعال۔ یہ عقل اول، دوم، سوم، یہ اس عالم کی بات ہو رہی ہے۔ اس عالم 10واں جب عقل آئی، عقل فعال، اس نے آ کے اس عالم طبیعت، عالم مادہ کو خلق کیا۔ اب ان کا جو نظریہ ہے کہ ہم کیسے علم حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں یہاں پہ ابھی بتا دوں۔ عقل فعال نے آگے کائنات خلق کی تو کثرت وجود میں آ گئی۔
اب ہم جب علم حاصل کرتے ہیں تو علم کے دو ذریعے ہیں، حس اور عقل، حس اور عقل، حس اور عقل، ٹھیک ہے۔ حس کے ذریعے سے وہ صورت کو دیکھتے ہیں، عقل کے ذریعے سے کلی اصول بناتے ہیں۔ وہ عقلی کلیات کب ہم بناتے ہیں کہ جب ہماری عقل متصل ہوتی ہے، یعنی فلسفی کی عقل متصل ہوتی ہے عقل فعال سے، عقل فعال سے وہ کلی اصل کو لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تب کیا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، علم حاصل ہو جاتا ہے، معرفت حاصل ہوتی ہے، یہی مین نقطہ ہے بس جی۔ اور پیغمبر کا اور ان کا فرق یہ بتایا کہ فلسفی اور پیغمبر میں فرق یہ ہے کہ پیغمبر ڈائریکٹ فرشتے کے ذریعے سے، دوسری چیزوں کے ذریعے سے اللہ سے معرفت حاصل کرتا ہے، لیکن فلسفی عقل فعال سے متصل ہو کے یہ ساری کی ساری علم لیتا ہے۔ کھانے دیں، متصل جڑنا، یہ جو ہے نا عقل فعال، یہ ایک خود حقیقت ہے، خود ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت سے جب ہم متصل ہوتے ہیں تو ہمیں ایک نالج ملتا ہے، اس سے ہم جڑتے ہیں۔ اب اس کو انہوں نے ایک حقیقت کا نام دیا ہے، اس حقائق میں بیان کیا ہے۔ اس کی مزید کہ یہ کس طریقے سے، طریقہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے جو ہے نا کہ کس طریقے سے عقل فعال سے علم حاصل ہوتا ہے، یہی ہے کہ یہ خود عقل فعال کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اس کے اندر کیپیسٹی اور خود اس طریقے سے خلق کیا ہے کہ ہمارا علم ہی اس طریقے سے جو ہے نا وہ وجود میں آئے، باقی اس کا کوئی اور انہوں نے کوئی انسانی عقل کا اس سے اتصال کیسے ہوتا ہے وہ سوال۔ ہاں، انسانی عقل کا کیسے اتصال ہوتا ہے، جب دیکھیں جب آپ کائنات کی اشیاء کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، موجودات کو درک کرنا چاہتے ہیں، جب دیکھتے ہیں پھر اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اپنی روح کو متمرکز کرتے ہیں، تو آپ کو جو کلی چیز، جو نظریہ ملتا ہے وہ وہاں سے متصل ہو کر ملتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ ہر ایک فلسفی نے اپنی اس میں بیان، کسی نے کہا تطہیر نفس کا پاکیزہ منزہ ہونا، یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں، جیسے سہروردی صاحب نے جو ہے نا وہ بیان کیا۔ مگر یہ نارمل جو چیزوں کو درک کرنا ہے وہ اس پہ نہیں، وہ کیسے؟ وہ بھی اسی طریقے سے ہے، جو علم حاصل ہوتا ہے نا ہمیں، یعنی یہ نہیں کہ جو دیکھتے ہیں، نہیں، جو اس سے ایک علم، کلی علم، وہ معقول جو چیز ہے نا وہ اس عقل فعال کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ عقل فعال سے چونکہ حاصل ہی تب ہوتی ہے جب ہماری عقل اس سے جڑتی ہے، جو چیز ہمارے پاس آ رہی ہے یعنی اس کے سے جڑنے کے نتیجے میں آ رہی ہے، مادہ نہیں ہے، یہ سب عالم مجردات ہے، عالم غیر مادی، اس میں یہ مادی کو خلق کرتے ہیں، ان کی تخلیق کی ہے انہوں نے۔ جی دیکھیں، تبدیل جو ہے نا، تبدیل یہ اس عالم مادہ کا خاصہ ہے، ادھر سے ادھر ہونا جو ہے نا وہ، وہاں تبدیل و تغیر نہیں ہے۔ یہ عالم عقل میں یہ ایک اور عالم ہے، وہاں پہ جسم و جسمانیات ان ساری چیزوں سے مبرہ و منزہ ہے، تو وہاں پہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے اس چیز کا کہ تغیر و تبدل کا۔ دوسرے لفظوں میں مثلا ان عقل، یہ جو عالم عقول ہے، اس کو فرشتوں کا عالم بھی کہا جاتا ہے۔ اب فرشتوں کا جو عالم ہے، تو فرشتے تو قرآن میں ہے کہ ما منا الا لہ مقام معلوم، کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے، جیسے ہیں اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ویسے ہی، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے، ادھر سے ادھر نہیں۔ ما منا الا لہ مقام معلوم، فرشتوں کے بارے میں ما منا الا لہ مقام، فرشتے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک کا معین مقام ہے، اس سے ادھر اور ادھر نہیں ہو سکتے، تو تغیر و تبدل وہاں پہ نہیں ہے۔ اس عقل فعال کو اگرچہ بعض کو دینی اصطلاحات میں نام دیے ہیں، کسی نے اس کو روح الاعظم کا، اس کو کوئی اور نام دیا ہے، تو وہ دینی نام دیے گئے ہیں ان کو جو ہے نا وہ،
کیونکہ روح العظم روح القدس یہ سارا کچھ تو قرآن میں بھی کئی آتا ہے اور حضور نے بھی چیزیں سکھائیں. قرآن میں روح کا تو تصور ہے نا کہ فرشتوں کے ساتھ روح اترتی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. حضور نے روح العظم روح القدس سب ہولی اسپرٹ کو کہتے ہیں. وہ حقیقت تو دین میں ہے, فلسفے میں اسی کے اور طرح نام اور دیا ہے. چونکہ تنزل الملائکۃ والروح, اس کا مطلب ہے روح ملائکہ سے کوئی اور ایک اور حقیقت ہے. ملائکہ والروح کہا ہے جو ہے نا وہاں پہ. اور بھی سوال؟ لیکن وہاں روح جو ہے وہ عقل ہے. اور وہ محمد آپ نے یہی کہا تھا, ہاں یہی کہا تھا فاضل صاحب نے کہ عرفاء نے یا دینی لوگوں نے اسی کو حقیقت محمدیہ بھی کہا. نہیں, وہ عقل اول کو میں نے کہا, عقل فعال کو, عقل فعال کو نہیں. عقل وہ عقل ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے.